بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ اگر کوئی شخص تیمم انجام دے اس صورت میں کہ جب مجنب حرام کا پسینہ نجس مانا جائے، مجنب بحرام کا پسینہ مانع الصلاۃ مانا جائے، تو کیا طہارت مائیہ کے مقابل میں مجبوری میں کوئی تیمم انجام دیتا ہے تو آیا یہ تیمم رافع جنابت ہے حقیقتاً الی زمان التمکن من الماء، جب تک کہ پانی نہیں ملتا تب تک عارضی طور پر تیمم نے جنابت کو حقیقت میں ختم کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمم موقت وقت میں، محدود وقت میں رافع جنابت ہوا کرتا ہے۔ وہ محدود وقت یہ ہے کہ جب تک پانی نہیں ملتا یا پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یا عدم رسائی کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے یا پانی مل ہی نہیں رہا ہے، تو عدم تمکن از ماء کی صورت میں اس حد کے وقت محدود میں کیا تیمم رافع جنابت ہے حقیقت میں عارضی طور پر؟ اس کا مطلب ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر تیمم نہ کرے تو تیمم نہ کرنا یہ اسباب جنابت میں سے شمار ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہمارا، اس لیے کہ اسباب جنابت منحصر انزال منی یا دخول کے اندر، اس لیے یہاں پر ہماری مراد یہ ہرگز نہیں کہ کوئی تیمم نہیں کرتا تو تیمم نہ کرنا سبب جنابت میں سے ہو جائے، نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر تیمم کرے گا تو رافع جنابت ہے، عارضی طور پر جب تک پانی نہیں ملتا یا پانی استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے۔ بس اس بنیاد پر ہم نے اگر جنابت ہی رفع کر دی ہے تو اس کا مطلب جنابت کے رفع والے سارے آثار اس پر مترتب ہوں گے۔ طہارت مائیہ والے جو آثار تھے وہ سب اس پر مترتب ہوں گے، جس طرح یہ طہارت مائیہ میں نماز میں داخل ہو سکتا تھا، قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگا سکتا تھا، اللہ کے ناموں کو ہاتھ لگا سکتا تھا، معصومین کے نام کو ہاتھ لگا سکتا تھا طہارت مائیہ میں، بالکل اسی طریقے سے تیمم میں بھی، چونکہ تیمم قائم مقام طہارت مائیہ ہے، ہم نے تیمم کو رافع جنابت مانا ہے، یعنی جنابت ہی نہیں ہے تو قرآن کو ہاتھ لگانے میں کیا ہے؟
جنابت ہی نہیں ہے تو اللہ کے نام کا ہاتھ لگانے میں کیا ہے؟ جنابت ہی نہیں ہے تو نماز پڑھنے میں کیا ہے؟ نہیں. اس لیے رافع جنابت مانے تو گویا کہ پانی سے غسل کرنے کی طرح ہے کہ جتنے پانی سے غسل کے آثار تھے سب کے سب تیمم کے اندر بھی مترتب ہوں گے. یہ تھا اثر رافعیت کا. لیکن اگر ہم تیمم کو رافع جنابت نہ مانے، خالی مبیح صلاۃ مانے اور کہے کہ نہیں جنابت صرف اتنا فائدہ پہنچاتا ہے تیمم کرنے سے کہ اب نماز میں داخل ہو سکتے، بس نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی کوئی طہارت اس پر مترتب نہیں ہوگی. یعنی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اللہ کے ناموں کا ہاتھ نہیں لگا سکتے، معصومین کے نام کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، خالی نماز کی اجازت مل گئی ہے کیونکہ مبیح صلاۃ مانا لیا ہے. تیمم یعنی مبیح صلاۃ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طہارت کی ہمارے پاس دو قسمیں ہیں. ایک طہارت مائیہ، دوسرا طہارت ترابیہ. طہارت مائیہ وہ ہے کہ جو واجد ماء ہونے کے ساتھ طہارت کو انجام دے. طہارت ترابیہ وہ ہے جو فاقد ماء والی طہارت ہے. اور طہارت ترابیہ پر صرف نماز میں داخل ہونے کا اثر مترتب ہوگا، نماز کے علاوہ اور کوئی اثر مترتب ہو یا نہ ہو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس کو آپ نے رافع جنابت مانا ہے تو باقی اثرات بھی مترتب ہوں گے، شرعاً و واقعاً دوسرے اثرات بھی مترتب ہوں گے جنابت کو رفع کرنے کی وجہ سے. اما اگر صرف مبیح للصلاۃ قرار دیا تو ایسی صورت میں چونکہ جنابت کو رفع نہیں کیا گیا، خالی نماز میں آنے کی اجازت دی گئی، تو باقی اور آثار نماز میں داخل ہونے کے علاوہ کوئی اور مترتب نہیں ہوں گے. آخوی فرماتے کہ میرے نزدیک یہی دوسرا والا صحیح ہے، متعین ہے، یعنی نماز فقط مبیح صلاۃ ہے. اس لیے کہ ادلہ کفایت تیمم کی طرف توجہ رکھیں گے. تیمم کی دلیل کی حد کتنی ہے کہ وہ کتنا کفایت کرتا ہے. کہتے ادلہ تیمم کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو اس سے بدل از غسل ہونے پر استفادہ ہونا مشکل ہے کہ ایسا جو ہے تیمم ہو جائے
کہ غسل کی بجائے بدل واقع ہو کر جنابت ہی کو ختم کر دے، یہ استفادہ امید ہے کہ یہ استفادہ نہ کیا جائے۔ اس لیے ادلہ تیمم صرف دلالت کرتا ہے کہ کافی و بدل صرف مطہریت میں پانی کے مطہریت کی طرح نہیں ہے کہ جس میں اصلاً جنابت کو رفع کرے۔ ایسا استفادہ کرنا ادلہ تیمم سے ممکن نہیں ہو رہا۔ پس معین ہے کہ ادلہ تیمم فقط تیمم کو مبیح صلاۃ قرار دے رہی ہے۔ جب ادلہ تیمم مبیح صلاۃ صرف قرار دے رہی ہے تو اس مسئلے پر چند فروعات مبتنی ہیں۔ اگر کسی نے تیمم کیا بدل از غسل، بدل از غسل تیمم کرنے کے بعد اس کو حدث اصغر تیمم کے بعد پیش آیا، تیمم کرنے کے بعد حدث اصغر پیش آیا، مثلا سو گیا، مثلا بول واقع ہوا، مثلا ریح خارج ہو گئی، تو یہ حدث اصغر تیمم بدل از غسل کے بعد یہ حدث اصغر پیش آیا، تو آیا حدث اصغر کے بعد اس پر واجب ہے کیا کہ وضو کرے نماز کے لیے، یا وضو نہیں بلکہ اس پر لازم ہے کہ تیمم کرے دوبارہ حدث اصغر کے مقابل میں؟ اگر ہم یہ قائل ہو جائیں کہ تیمم رافع جنابت ہے، تیمم رافع جنابت ہے، تو اس پر وضو کرنا واجب ہے، کیونکہ جنابت تو ختم ہو گئی، اب حدث اصغر پیش ہے تو وضو کر کے نماز پڑھے گا۔ اس لیے کہ رافع حدث کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گویا کہ غسل کر لیا تھا، تیمم یعنی غسل، رافع حدث کا مطلب یہی ہے، تیمم یعنی غسل، جب غسل کر لیا تو سو جائے تو وضو کرنا پڑتا ہے، تو یہاں پر بھی تیمم چونکہ رافع جنابت ہے تو جنابت تو ختم ہو گیا، اب حدث اصغر پیش آئے تو وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر تیمم کو مبیح صلاۃ مانتے ہیں تو حدث اصغر پیش آ جانے کی صورت میں اس پر دوبارہ تیمم کرنا واجب ہے، کیونکہ تیمم نے جنابت کو تو رفع نہیں کیا ہے، خالی جو ہے مبیح صلاۃ ہوا تھا، جب مبیح صلاۃ ہوا تو سو جانے کی وجہ سے یا بول کی وجہ سے یا ریح کی وجہ سے دوبارہ وہ مبیح صلاۃ ختم ہو گیا، اس لیے مبیح صلاۃ دوبارہ لانے کے لیے دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ تو یہ نظریہ موقوف ہے اس بات پر کہ تیمم کو رافع جنابت مانتے ہیں،
یا تیمم کو مبیح صلاۃ مانتے ہیں؟ اگر رافع جنابت مانے تو حدث اصغر کے بعد وضو کرنا پڑے گا، اور اگر جو ہے رافع جنابت نہ مانے مبیح صلاۃ مانے تو تیمم کے بعد حدث اصغر پیش آ جائے تو دوبارہ تیمم کرے گا تاکہ مبیح صلاۃ دوبارہ ہو جائے۔ اس لیے کہ تیمم کے ذریعے سے شارع مقدس نے اس کے لیے مباح قرار دیا تھا کہ اب آپ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں، اور جیسے ہی وہ مبیح صلاۃ آیا، حدث اصغر نوم آیا، اور اس کے نتیجے میں مبیح صلاۃ منتقض ہو گیا، مبیح صلاۃ ختم ہو گیا، یعنی حدث اصغر کی وجہ سے۔ بس یہ شخص بالفعل دوبارہ جنب ہو گیا ہے۔ دوبارہ جب جنب ہو گیا، جب تک کہ پانی نہیں ملا تب تک دوبارہ جنب کہلائے گا۔ بس اس کے لیے دوبارہ نماز کے لیے مبیح صلاۃ بنانے کے لیے تیمم دوبارہ انجام دینا لازمی ہے۔ یہ ایک فرع وجود میں آتا تھا کہ ہم تیمم کو کیا رافع حدث مانتے ہیں یا تیمم کو مبیح صلاۃ مانتے ہیں۔ یہ فروع موقوف ہے اس بات پر کہ تیمم کو کیا مانا ہے ادلہ تیمم سے۔ ادلہ تیمم سے آخوی نے استفادہ کیا کہ میرے نزدیک متعین ہے کہ مبیح صلاۃ ہے، رافع حدث نہیں ہے، جنابت ختم نہیں کرتا ہے، صرف عارضی طور پر آپ کو نماز میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی، بس اتنا۔ ہاں، دوسرا جو ہے فرع یہ پیش آتا ہے کہ اگر ہم غسل مس میت اس میں بالفرض ہم میت کو غسل دینے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، کیونکہ وہاں پر غسل میت دینے میں ایک مانع موجود ہے۔ میت کو غسل نہیں دے سکتے کیونکہ کوئی مانع موجود ہے نہیں۔ مانع بہت سارے ہو سکتے ہیں، پانی نہیں ہے، یا کوئی میت پھٹ جانے کا خطرہ ہے، یا جو ہے دوسرے پانی لینے جاتے تو درندہ کھا جاتا ہے مثلا، یا دشمن اغوا کر جاتے ہیں، مختلف مسائل ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مانع ہو سکتا ہے۔ اگر میت کو غسل دینے سے مانع موجود ہے اور ہم نے تیمم کرا کے غسل کے بجائے ہم نے تیمم سے میت کو غسل دیا، تیمم سے غسل دیا، اور تیمم سے غسل دینے کے بعد اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے، اس تیمم کو رافع حدث مانیں گے یا تیمم کو مبیح صلاۃ مانیں گے؟ اب بیچارہ مردہ کیا اٹھ کر کے نماز پڑھے گا کہ مبیح صلاۃ مانے؟ ہاں، وہ اس سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، بہت کام کی حدیث ہے، چلے سن لیجیے۔ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہے۔ آغا ابو الحسن اصفہانی جو آخوی خمینی کی مرجعیت سے پہلے کے مراجع میں سے، یعنی سمجھ لیں دور حاضر کے مراجع کرام میں سے، یہ وہ مرجع تھے کہ جن کے پاس زمانے کے امام کے 4 خط اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے آئے، 4 خط خود زمانے کے امام کے آئے، اور پوری تاریخ تشیع میں ایسا کوئی مجتہد شاید نہ ہو، شیخ مفید کے پاس آئے تھے لیکن اکا دکا خط تھے، 4 خط مسلسل آنا،
اور وہ شیخ مفید کے زمانے میں بھی چونکہ دو گروہ ایسے بن گئے تھے کہ جو امام کے عقیدے سے دونوں ایکسٹریمسٹ ہو رہے تھے، ایک طرف بالکل نہ ماننے والے، ایک طرف اتنے ماننے والے کہ نشانیوں کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ ابھی جو امام ظاہر ہونے والے، دونوں ایکسٹریم تھے. یعنی ان دونوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شیخ مفید علیہ رحمہ کو امام زمانہ علیہ السلام نے خط لکھا ہے کنٹرول کرنے کے. تو ایسی کچھ کیفیت آغا ابو الحسن اصفہانی کے زمانے میں پیش آ گئی تھی، اس لیے کہ جنگ عظیم کا دور تھا اور جو پیٹرول کو حاصل کرنے کی تمام سپر طاقتوں کی پوری کوشش تھی کہ پیٹرول کے اوپر کنٹرول کر لے. تو اس جنگ کے اندر سارے ملوث ہو گئے تھے. خیر اس وقت بھی جو ہے ایسا زمانہ پیش آ گیا گمراہی کا ہے. تو اس وقت جو ہے امام علیہ السلام نے آغا ابو الحسن اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا. 4 خط لکھا. اس میں سے پہلے خط کے اندر جو جملہ ہے وہ عرض کرنا ہے. پہلے خط کے اندر جملہ تھا کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں. آغا ابو الحسن اصفہانی کو کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، یہ کیونکہ حالات ایسے ہو گئے، گمراہی کا دور پیش آ گیا تھا ایک دم. آپ گھبرائیے نہیں، نحن ننصرک، ہم آپ کی مدد کریں گے. ان تنظرونی، اگر تم ہمارا انتظار کرنے والوں میں سے ہو. یہ جو ہے جملہ امام نے لکھ کر کے پہلے خط میں ابو الحسن اصفہانی کو لکھا ہے. ابھی لکھا تو اصل میں سوال یہ ہوتا ہے کہ مومن ہو اور انتظار کرنے والا نہ ہو تو کیا مومن ہوا؟ تو شاید یہی سوال لکھ کر پلٹ کر آغا ابو الحسن اصفہانی نے یہی سوال شاید امام علیہ السلام سے کر لیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اگر آپ کا انتظار کرنے والے ہیں تو آپ ہماری مدد کریں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر جو ہے دوسرا خط جو ہے اس میں جواب آیا. یہ دوسرے خط کا جواب بڑا کام کا ہے، اس وقت کے لحاظ سے بھی بہت کام کا ہے. گمراہی سے بچنے کے لیے بہترین جو ہے جواب تھا. اور یہ جواب چھٹے امام نے بحار الانوار کی جلد میں، وہاں پر چھٹے امام نے روایت میں بھی یہ جواب پیش کیا تھا جس کو امام زمانہ علیہ السلام نے اس خط میں دہرایا ہے. گویا کہ چھٹے امام کی حدیث کو، اپنے دادا کی حدیث کو ہی نقل کیا ہے گویا کہ. اور وہ جواب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واجبات کی پابندی کرنے والا ہو اور پرہیزگاری سے زندگی گزارنے والا ہو، یعنی حرام سے بچ کے زندگی گزارنے والا ہو. پرہیزگاری یعنی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا ہے، شریف انسان ہے، اور اپنے اخلاق کو بہترین بنانے والا ہو. 3 جو چیزیں اس میں لکھی ہے کہ واجبات کی پابندی کرے، حرام سے بچے، اور جو ہے اپنے اخلاق کو اچھا کرے. چونکہ امام علیہ السلام کا لشکر، اس کی خصوصیت بھی یہی بتائی گئی کہ امام علیہ السلام کے لشکر کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ تلوار کا جہاد نہیں ہوگا، اصل میں اخلاق کا جہاد ہوگا. تلوار تو مجبوری کی صورت میں چلائی جائے گی، جس طریقے سے پیغمبر اسلام نے مجبوری میں تلوار چلائی، ورنہ اصل میں پیغمبر کا جہاد بھی جو ہے اخلاق کا جہاد. کیونکہ تبلیغ جو ہے سب سے بہترین اخلاق سے ہوا کرتی، نہ تلوار سے ہوا کرتی نہ پیسے سے ہوا کرتی. اخلاق بہترین تربیت کرتا ہے، اخلاق بہترین تبلیغ کرتا ہے. چنانچہ جہاد بھی امام زمانہ علیہ السلام کا اخلاق کا جواب، اور وہی مؤثر ہوگا اصل. تو کہا کہ فَهُوَ مُنْتَظِرٌ، اگر کسی میں 3 خصوصیات موجود ہیں تو یہ ہے اصل میں انتظار کرنے والا. امام علیہ السلام کا یہ ہے اصل میں انتظار کرنے. جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے قائم کے لشکر میں شامل ہو جائے تو ان کو 3 چیزوں کی تیاری کرنا. واجبات کو پابند ہو جائے، حرام سے بچ کر پرہیزگاری کی زندگی کرے، اور اپنے اخلاق کو بہترین بنائے.
یہ جو ہے پیغام دیا، چھٹے امام نے بھی اس حدیث میں پیش کیا، اور یہ خط میں بھی یہی جواب آیا۔ فَهُوَ مُنْتَظِرٌ، اگر یہ تین خصوصیت کسی میں موجود ہے تو یہ ہے ہمارا انتظار کرنے والا۔ باقی کوئی انسان خالی مان کر وہ سمجھے کہ میں انتظار کر رہا ہوں تو اس کی خام خیالی ہے، وہ انتظار نہیں کر رہا ہے، وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ جہل میں پڑا ہوا ہے، وہ جو ہے اپنی کوتاہی میں پڑا ہوا ہے۔ حقیقت میں وہ انتظار ہی نہیں کر رہا ہے۔ انتظار یہ کہ مہمان جو ہے آنے والا ہو تو اس کی تیاری رکھتے ہیں، تو تیاری امام کی یہ ہے، تیاری کر کے جانا ہے۔ چنانچہ یہ بات جو ہے عرض کرنا تھی کہ اگر کوئی میت کے غسل میں مانع موجود ہے اور میت کو غسل نہ دے سکے تو پھر تیمم دے کر کے غسل میت کو دیا گیا تو اس کے اندر کیا کیفیت پیش آئے گی؟ رافع حدث کہلائے گا یا مبیح غسل کہلائے گا کہ اس میں دفن کرنے کی اجازت ہو جائے گی؟ مبیح دفن کہلائے گا مثلا، کیا ہوگا؟ تو یہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے، ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ان کا کہ فلاں جو ہے جگہ پر جا کے ملاقات ہو جائے گی، تو اس سے ملاقات ہوتی تھی امام کی۔